کے لشکر کو روانگی کا حکم دے رہے ہیں. کب کبھی تاریخ ہو گئی ان کے اوپر اتباع سنت کے جذبے کی وجہ سے. آج اتباع سنت مفقود ہے تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے, کبھی ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی جرات و جسارت نہیں کر سکتے تھے, آج تانے تشنے دیتے ہیں مسلمانوں کو اور ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری صفوں سے اتباع رسول کا جذبہ ختم ہے. ہم فلان و علان کی بات ضرور مانیں گے, ہم علماء کی بات پہ ضرور عمل کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. آپ کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے ایسی ایسی کتابیں مارز وجود میں لائی گئی ہیں, آج نہیں صدیوں پہلے ایسی ایسی تالیفات, اور جن میں ایسے ایسے بھیانک جملے موجود ہیں. ایک صاحب نے بڑی جرات و جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا, عبید اللہ کرخی نے اصول کرخی پڑھیے, کہ کل آیت اور حدیث یخالف علی ما علیہ اصحابنا فهو معول و منسوخ. ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ ہمارے علماء کے اقوال کے خلاف ہوگی, یا تو وہ حدیث منسوخ ہے, وہ آیت منسوخ ہے, یا ہم اس کی تعویل کر لیں گے. لیکن قول ائمہ کو, قول امام کو, قول علماء, اقوال علماء کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اتباع رسول ہے. ایمان کو آغاز تو کہاں ہے؟ ایمان عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ کہاں ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو میری اتباع کرو, یعنی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. آج اتباع رسول مسلمانوں نے چھوڑا تو اللہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مدد کا, اللہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب اللہ کی محبت نہیں رہ گئی, اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. چند گنتی کے لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ عامل ہیں اور جن کو تانے بھی دیے جاتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں, اور اقلیت اور اکثریت کو معیار حق کا بنایا جاتا ہے. چونکہ ہم زیادہ ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, اس لیے ہم حق پر ہیں. یہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں یہ تو بہت گنتی کے ہیں, کم ہیں, یہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے ہم پوچھیں قرآن مجید سے کہ حق کا معیار کیا ہے, باطل اور حق و باطل کا معیار کیا ہے. اٹھائیے سورہ یوسف اور دیکھیے آیت نمبر 106, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر ایمان کے دعوے دار, اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ, اللہ پر ایمان کے دعوے دار مشرک ہے اکثر. اور سورہ سبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے کم ہیں, میرے شکر گزار بندے کم ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے, اللہ کے فرما بردار بندے, اللہ کے مطیع بندے کم رہیں گے, ہمیشہ کم ہوں گے. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کتنے نبی جو اس دنیا سے چلے گئے گنتی کے متبعین تھے, 10 انگلیوں پہ ان کی گنتی نہیں آ سکتی. تو کتنے ایسے چلے گئے کہ انہوں نے دعوت کی, پوری زندگی تبلیغ کی, پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے, ایک بھی ماننے والا نہیں ہوا. تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ کیا گنتی کے جو لوگ تھے ان کے ماننے والے وہ حق پر نہیں تھے؟ آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تھے, ان کے ماننے والے جو کشتی میں آ گئے. پوری دنیا مخالف ہے, زمانہ مخالف ہے, ان کا بیٹا مخالف ہے. تو کیا وہ سب حق پر تھے جو مخالف تھے؟ ظاہر سی بات ہے حق و باطل کا معیار اقلیت و اکثریت نہیں ہے, حق و باطل کا معیار کتاب و سنت ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے, کس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. اگر عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہے تو چاہے ہم کم ہی کیوں نہ ہو ہم حق پر ہیں. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اتبعوا الصراط العظم. اس بات سے قطعی نظر یہ روایت ضعیف ہے, لیکن صراط اعظم کی تفسیر ان کے علماء نے جو کی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ صراط اعظم سے مراد کثیر لوگ نہیں ہیں, کم بھی لوگ ہوں حق پر ہوں تو وہ صراط اعظم ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہ کہا. وہ ایک امت بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہیں, تنہا ہیں, لیکن امت کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیے کہ یہاں جو ایک ضعیف روایت پیش کر کے اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو پوری زندگی کرتے ہی کرتے ہیں, کبھی ان کی بھی مان لیا کرو, اور اب تو کبھی بھی چھوڑ دیا گیا, اب انہی کی مانا کرو, اس لیے کہ یہی قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہیں. اور ایک سبق جو شیطان نے پڑھایا ہوا ہے, ہماری صفوں میں داخل کر دیا ہے, جھجنا پکڑا دیا ہے. قرآن بہت مشکل ہے, قرآن بہت مشکل ہے, اس کو ہم سمجھ کیسے پائیں گے؟ علماء جب تک ہمیں اس کی تشریح نہیں کریں گے تو ہم اس لیے تقلید کرتے ہیں, ہم اس لیے ایک امام کی بات مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. بتائیے, اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. اللہ تو کہتے ہیں قرآن آسان ہے, اور مومن ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے. یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. کیا ہے, اللہ سے مقابلہ آ رہا ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کہے قرآن آسان, اور مومن ایمان کے دعوے دار اور مسلمان کیا کہیں قرآن بہت مشکل. تو یہ اللہ سے محاربہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ سے مقابلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سے مقابلہ ہے, اللہ سے محاربہ ہے. اللہ فرمائے آسان اور لوگ کہیں مشکل. ایمان کہاں ہے؟ کہاں اتباع رسول, کہاں اتباع سنت؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حج کے ایام ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سیاسی مصلحت کے پیش نظر حج تمتع سے لوگوں کو منع فرما دیا. یہ انسان حج تمتع نہیں کریں گے لوگ, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تمتع کی فضیلت ثابت ہے. آپ نے یہ صحیح ہے حج قران کیا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدیہ, اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا, لو استقبلت من امری, حج تمتع کی فضیلت پہلے سے معلوم ہو جاتی, مستدبر تو میں پیچھے نہیں ہٹتا, ما سقت الهدیہ, میں ہدی کا جانور نہیں لاتا, ہدی لے آیا اس لیے قران اب کروں گا. حج تمتع سے کسی بھی مصلحت کے پیش نظر منع کر دیا. انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچے, جس کو آج ابھی ہریلے کہتے ہیں, مدینے والوں کی میقات. انہوں نے کہا اللہم لبیک بالحج التمتع, اللہ حج تمتع کی نیت کرتا ہوں میں. لوگوں نے کہا آپ کے ابا منع کرتے ہیں اور آپ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. بہت تاریخ سال جملہ کہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, متبع رسول مشہور ہیں کہ میرے باپ کا فرمان قابل اتباع ہے, امر ابی اتبعو ام امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل اتباع ہے. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی ظاہر, کوئی عابد کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ پائے گا؟ ان کا بیٹا ان کی مخالفت کر رہا ہے. قرآن میرے باپ پہ نازل ہوا تھا, یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی فضیلت بیان فرمائی ہے, اس لیے حج تمتع کروں گا. انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ انہوں نے حدیث بیان کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. آج تو باقاعدہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ فتنہ کا دور ہے. وہ عالم بذات الصدور اللہ جو شریعت کو نازل کرنے والا ہے, کیا اللہ نہیں جانتا کہ فتنے کا دور آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو. ان کے بیٹے بلال ہیں, وہ کہتے ہیں واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے, ہم ضرور روکیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر حد تک ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَمْنَعُهُنَّ, میں اللہ کی قسم میں ضرور روکوں گا. وَاللَّهِ لَنْ أُكَلِّمَكَ أَبَدًا, اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کر سکتا. آپ ذرا احساس کیجئے, صحابی کا بیٹا ہے, ایک حدیث رسول کا معارض